رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون جاتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور کس طرح اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے قبضے میں دے دیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور جو اخلاص اور نیک نیتی سے قربانی کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب لوگوں پر قربانی واجب کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو 10 سال تک آپ مدینے میں قائم رہے اور ہر سال لگاتار آپ قربانی کرتے رہے۔ یہ لگاتار قربانی کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا حنفیہ کا یہی مذہب ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اس شخص کے اوپر جسے اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اتنا مال بقایا رکھتا ہے کہ جس سے وہ آسانی سے قربانی کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب۔ قربانی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ عیب سے پاک ہے اور وہ پاک صاف چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کیا کرو تو پہلے جانوروں کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے سینگ وغیرہ غور سے دیکھ لیا کرو۔ سینگ کا اگر اوپر کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے، جو سخت حصہ ہوتا ہے جس کے ٹوٹنے سے خون وغیرہ نہیں نکلتا، تو قربانی اس کی ہو سکتی ہے، یا کٹا ہوا ہوتا ہے وہ حصہ اور خون وغیرہ نہیں نکلتا اس سے۔ اور اگر سینگ اندر کے حصے کا ٹوٹا ہوا ہے کہ بیل لانے میں یا جانور لانے میں کوئی ایسی چوٹ لگ گئی اس کے کہ اس سے خون جاری ہو گیا سینگ سے، تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آنکھیں اگر جانور کی اتنی کمزور ہیں کہ اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے، یا ایک آنکھ اتنی کمزور ہے کہ ایک آنکھ سے کانا معلوم ہو رہا ہے، یا یہ دکھ رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کی روشنی بالکل غائب ہے، کوئی ایسا جال وغیرہ آنکھ کے اوپر آیا ہوا ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کا کان اکھڑا ہوا ہے، یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یا پورا کان چرا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں کی جا سکتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور میں 4 طرح کے عیب ہوں اس جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر وہ اتنا لنگڑا ہے کہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ آنکھ سے ایسا کانا ہے کہ جس کا کاناپن بالکل کھلا ہوا ہے کہ اس کی ایک آنکھ بیکار ہے یا دونوں آنکھیں بیکار ہیں، تو پھر اس جانور کی بھی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جانور اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری کھلی ہوئی ہے کہ صاحب اس کا علاج ہو رہا ہے، خرید لو، قربانی کر دینا اس کی، تو علاج ہو رہا ہے، بیمار ہے، کوئی مرض ہے اسے، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی اتنا کمزور جانور ہے کہ سامنے سے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، کھال اور ہڈی ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں لڑکھڑ لڑکھڑ چل رہا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے اس سے،
اس کی ہڈی میں مینگ تک نہیں ہوگی، تو فرمایا ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کی آنکھوں کو اچھا لگے، جب ایسے جانور کی قربانی کرو گے تو وہ اللہ کو بھی اچھا لگے گا۔ جو چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے وہ اللہ کو کہاں سے پسند آ جائے گی؟ تو اللہ تو پسندیدہ چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اور یہ طریقہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب جس مذہب کے ماننے والے بھی ہوتے تھے، جب اپنے مذہب کے مطابق وہ قربانی کرتے تھے، بلی دیتے تھے، تو پہلے جانور ہو یا انسان ہو خوب اس کو دیکھ لیا کرتے تھے سب طرف سے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس کے بعد ہی وہ اس کی بلی اور قربانی دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہر مذہب کا متفق علیہ مسئلہ ہو گیا۔ اب چاہے کسی مذہب میں کچھ بھی ہو، ہمیں تو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اپنے اپنے زمانے میں سارے مذہب حق کے اوپر قائم رہے ہوں، لیکن اب سارے دین اور مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں، اور ناسخ دین جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو ثابت ہے۔ فرمایا محمد فرق بین الحق والباطل، اب حق اور باطل کا فرق دیکھنا ہے تو بس محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، جس کے ساتھ یہ ہیں وہ حق پر ہے، اور جس کے ساتھ یہ نہیں ہے وہ سمجھ لو باطل کے اوپر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے سلام پھیر کر دیکھا تو عیدگاہ میں بہت سے لوگ نماز سے پہلے ہی اپنے جانوروں کی قربانیاں کر چکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی وہ گوشت کا ایک جانور ہوا، اللہ کے یہاں وہ قربانی کے طور پر مقبول نہیں ہوگا۔ ہاں گوشت کھا سکتے ہو، اس کا کھا لو۔ فرمایا قربانی اب دوبارہ انہیں کرنا پڑے گی، اور عید کی نماز جب ہو گئی، چاہے ہم نے پڑھ لی یا انہوں نے پڑھ لی، تو اس کے بعد دوبارہ انہیں قربانی کرنا ہے۔ اور فرمایا جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی ہے، اب عید کی نماز کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر قربانی کریں۔ تو یہ قربانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حکم دیا۔ اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالی نے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد عید کی نماز ہمارے یہاں رکھی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو قربانی کا دن ہے، اس میں بھی اللہ نے ہمارے لیے نماز رکھی ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ عید جیسے دوسرے مذہبوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے عید کا دن خوشی کا دن بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، 2 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف بجا بجا کر کچھ گا رہی تھیں، اور وہ اشعار گا رہی تھیں جو قبیلہ انصار نے کسی زمانے میں جنگ میں بہادری کے لیے وہ اشعار پڑھے تھے، وہ اشعار پڑھ رہی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر ڈھانکے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور کے سامنے یہ دف بجا بجا کر لڑکیاں گا رہی ہیں، تو ڈانٹا انہیں، کیا کر رہی ہو، یہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، فرمایا اے ابو بکر گانے دو، یہ ہماری عید کا دن ہے، لوگوں کی بھی عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہو اور دف بجا کر گایا جائے اور اس گانے میں غلط معنی کے اشعار نہ ہو، فحش کلامی نہ ہو، حضور کی تعریف ہو، اللہ کی تعریف ہو، یا کسی اللہ کے ولی کا اس میں ذکر ہو، یا جو جنگ اسلام کی پہلے ہوئی ہیں ان کے کچھ اشعار پڑھے جائیں، تو اس طرح کے اشعار پڑھنے کی اسلام کے اندر اجازت دی گئی ہے۔ البتہ ایسے گانے جو فحش ہوتے ہیں، غلط باتوں کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، ان کو اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ ان کا سننا اور سنانا حرام قرار دیا گیا، اور ان کی لذت میں بالکل گم ہو جانے کو بعض لوگوں نے کفر کی حد تک حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے تمام شرعی امور قرآن و حدیث کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناجائز اور حرام باتیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفایت کلی عطا فرما، کمزوروں کو صحت و قوت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے احکام صحیح طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین بجائے